پارہ نمبر 7 خلاصہ قرآن کریم کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں، تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو اس رسول کی طرف اتارا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے۔ آگے بھی مزید چل رہی ہیں۔ یہ دراصل آغاز ہو رہا ہے سورہ مائدہ کی ان آیتوں کے ذریعے سے، پارہ نمبر 7 کا، جس کے اندر پہلے رکوع کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے کہ نصارہ کا خاص ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، اور حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے یہاں پہ کہ کس طریقے سے ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا صحابہ کے ذریعے سے تو ان کی آنکھوں سے کس طرح آنسو بہے، اور ان کے کچھ لوگ یا وہ نصارہ میں سے حضرت نجاشی بھی مسلمان ہو گئے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن پاک کے اندر اگر نصارہ کی تعریف یا ان کے ایمان کا ذکر ہوگا تو وہ ان نصارہ کی تعریف یا ان کا ایمان ہوگا اہل کتاب میں سے، کرسچنز میں سے، اوورال کرسچنز کا ذکر نہیں ہوگا جو کہ اس طریقے سے حبشہ والے تھے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ لیکن یہاں پہ اکثر لوگ اس کو مکس کرتے ہیں کہ وہ اوورال اہل کتاب کے اوپر ایسی آیات کو چسپاں کر دیتے ہیں۔ تو آئیے 7ویں پارے کا یہ کتاب ہے تعارف الکتاب، ڈاکٹر اسحاق رحمہ اللہ کے نام سے منسوب ہے، یہاں سے بھی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں ابتدا میں سورہ مائدہ کی 38 آیات شامل ہیں، اور اس کے بعد سورہ انعام وارد ہوتی ہے۔ اس کی 165 آیات میں سے 110 آیات اس 7ویں پارے میں آئی ہیں۔ سورہ مائدہ کے بارے میں پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ احکام شریعت کے حوالے سے تکمیلی سورہ ہے، چنانچہ اس میں شریعت محمدی علیہ السلام کے تکمیلی احکام وارد ہوئے ہیں۔ جو حصہ اس 7ویں پارے میں شامل ہے، اس میں بھی احرام کی حالت میں شکار کر لینے پر جو سزا یا کفارہ معین کیا گیا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے یہ احرام کے اندر جو بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ شکار کر لے، یہ تیسرے رکوع کے اندر اس کا ذکر آ رہا ہے کہ حالت حرم میں، یعنی آپ حرم کی حدود کے اندر یا احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کر لیا تو اس کا جرمانہ کیا ہے کہ جو ایک جانور جو ہے اس کی قربانی آپ کو مکے کے اندر یا خانہ کعبہ کے قریب کرنی پڑے گی، اور اس کے ذریعے سے مساکین کو کھانا کھلایا جائے گا، یعنی آپ خود نہیں وہ کھائیں گے، وہاں کے مساکین میں بانٹیں گے، یا پھر روزے رکھے جائیں گے اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی ہے کہ ایک اور آسانی کا معاملہ یہیں پہ اسی سورہ کے اندر، سورہ مائدہ 7ویں پارے کے اندر 96 کے اندر، کہ سمندری جو جانور ہیں ان کا شکار جو ہے حالت احرام میں جائز ہے، یعنی سفر میں آپ حرم کی طرف آ رہے ہیں تو آپ سمندر کے اندر سے مچھلیاں پکڑ وغیرہ کر کھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے آگے جو ہے اسی سورہ کے اندر جو ہے اگر ہم مزید دیکھیں تو قسم توڑنے کے کفارے کا بھی بیان آیا ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں بھی آخری حرمت کا حکم یہاں پر نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ قسم توڑ دے، اس کا کفارہ قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کے اندر کس طریقے سے آیا کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے، یا پھر ان کو کپڑوں کا بندوبست کر دے 10 مسکینوں وغیرہ کے لیے، یا پھر غلام آزاد کر دے، یا پھر جو ہے 3 روزے رکھ لے۔ یہ قسم کا کفارہ جو ہے پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ کے اندر آیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے 92 آیت تک مزید اگر دیکھیں تو شراب، بت، جوئے وغیرہ کی حرمت کا بھی بیان آیا، یعنی وہ حرام ہے، ان کے حوالے سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس شراب اور جوئے کی حرمت جو کہ آخری حرمت کے حکم پر بعض مسلمانوں کو تشویش ہوئی اس حوالے سے کہ جو اس سے پہلے حرام چیز سے شغل یا فائدہ لیتے رہے ہیں، اس حالت میں انہوں نے نمازیں بھی پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ یہ تشویش بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح کی تشویش مسلمانوں کو تحویل قبلہ کے بعد لاحق ہوئی تھی کہ 16-17 مہینے تک ہم جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے رہے، اب ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ روح دین کے اعتبار سے اس ضمن میں بڑی
اہمیت یا اہم بات واضح کی گئی کہ دین میں اصل چیز تقوی ہے، یعنی خدا کا خوف، مسئولیت یعنی سوال کرنے کا احساس، اللہ کے حضور میں حاضری، اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کو توڑنے سے بچتے رہنا، جس کو ہم فی جملہ تقوی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ دین کی اصل روح یہ ہے کہ اگر پہلے تکمیلی احکام نازل نہیں ہوئے تھے اور اس وجہ سے مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی کمی ہوتی رہی اس حوالے سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کا سورہ مائدہ 93 آیت کے اندر بھی بیان آ رہا ہے کہ تقوی اگر ہے تو روح تقوی انسان کو ایمان کے راستے پر گامزن رکھتی ہے، ایمان میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، ایمان میں بھی تدریجاً ترقی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مقام احسان پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور یہ روح تقوی ہے، یعنی یہی روح جو ہے وہ تقوی ہے جو انسان کو آخری منزل تک پہنچا سکتی ہے، اور یہی مقام احسان ہے جو اللہ کی پسندیدگی کا مقام ہے، اور اللہ کو محسنین بہت پسند ہیں۔ اہل کتاب سے خطاب کے ضمن میں سورہ مائدہ کے آخر میں ایک بڑی عجیب یا ڈیفرنٹ بات کیا وارد ہوئی ہے کہ قیامت میں جب امتوں کا محاسبہ ہوگا تو ان کے ساتھ ساتھ انہی کے جو انبیاء اور رسول ہیں ان سے بھی بعض پرسش ہوگی یا ان سے سوال کیا جائے گا، اور یہ بات آگے چل کر سورہ اعراف میں بھی بہت واضح انداز میں بیان ہوگی، یعنی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ کے اندر آیت نمبر 6 میں، کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھیں گے خود رسولوں سے بھی، یعنی عام لوگوں سے بھی سوال ہوگا، رسولوں سے بھی ان کی دعوت کے حوالے سے سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی جو ذکر ہے وہ 5ویں رکوع کے اندر 7ویں پارے میں آیا کہ ان کی والدہ یا ان کے اوپر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ آپ اسلوب قرآن چیک کریں کہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، کرسچنز کو دعوت دی جا رہی ہے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، جیسے ان کے یہاں پر سمجھ لیجیے 7 معجزات جو ہیں 5ویں رکوع کے اندر کیا آئے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا، روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، تورات انجیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم ان کو عطا کیا۔ اسی طریقے سے چوتھا انعام یا ان کا معجزہ کہ پرندے کی مورتی کو پکڑ کر اگر اس کو پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ اسی طریقے سے اندھا جو ہوتا تھا، جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے، پیدائشی اندھے ہوتے تھے، ان کو بھی وہ بینا کر دیتے تھے ان کے۔ پھر اسی طریقے سے 6واں ان کا جو سمجھ لیجیے فضیلت یا بزرگی کا بیان آیا یا ان کے معجزے کا بیان آیا اسی سورہ کے اندر 5ویں رکوع کے اندر کہ وہ برس کے مریض کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یعنی یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے۔ پھر 7واں ان کا کیا معجزہ آیا کہ مردہ جو ہے وہ اس کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ 7 معجزات اسی سورہ مائدہ کے اندر 5ویں رکوع کے اندر آئے۔ پھر اسی طریقے سے اسی 5ویں رکوع کے اندر جو سورہ مائدہ ہے، جس مائدہ یعنی کھانا یا کھانے کا دسترخوان، اس کے حوالے سے جو ورڈ اسی آیت کے اندر آیا سمجھ لیجیے 5ویں رکوع کے اندر، اس کا بھی اس 5ویں رکوع میں ذکر آ رہا ہے، اور اس کا یہ بھی ذکر آیا کہ انہوں نے اس کے نازل ہونے کے بعد قوم نے مطالبہ جب کیا تو ان کو دیا بھی گیا، اور لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا گیا کہ اگر یہ آ جاتا ہے اور آپ نے نافرمانی کی تو آپ کے لیے سخت عذاب کا بھی اعلان ساتھ ہی ہو جائے گا۔ پھر 6 رکوع کے اندر قیامت کا بیان ہے کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ یہ آپ کو معبود بنائے یا پھر اللہ کی اولاد کے حوالے سے معاملہ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ آپ سب جانتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سمجھ لیجئے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہو رہا ہے جس کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ، یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے اپنے جو ان کے حواری ہیں یا جو عیسائی ہیں ان کے زمانے تک ان کا بیان آ رہا ہے، یا ان کے بعد کے زمانے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کو اپنا معبود بنایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کے علم میں سب چیزیں ہیں کہ کیا معاملہ ان کا ہے، اور اب آپ کی مرضی ہے آپ ان کو سزا دیں یا پھر آپ ان کو معاف کر دیں، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد 7ویں رکوع کے اندر سمجھ لیجئے قرآن حکیم کی ایک اور بڑی سورہ، سورہ انعام جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اگر سورہ انعام کو دیکھیں، اس کے تعارف کو دیکھیں تو یہ سمجھ لیجئے جو سمجھ لیجئے آپ کے جانور ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، ان کے نام کے اوپر اس کا نام رکھا جا رہا ہے،
اور اس کے اندر ان جانوروں کا بھی چونکہ ذکر آیا کچھ آیات کے اندر کہ جن کو حرمت والے عرب لوگوں نے تصور کر لیا ہوا تھا، مطلب بحیرہ، صعب اور اس طرح کے حام، اس طرح کے ناموں کے ساتھ موسوم تھا، جس کا ذکر آگے چل کے آئے گا. تو ان کے حوالے سے بھی اس میں بیان آیا ہے. تو ان کے نام کے حساب سے سمجھ لیجئے اس کا نام سورہ الانعام رکھا گیا. سورہ سمجھ لیجئے قرآن مجید میں سب سے پہلے جو سورہ فاتحہ ہے وہ مکی ہے، اور اس کے بعد 4 طویل ترین صورتیں مدنی ہیں جن کا بیان پیچھے آ گیا. اس کے بعد 2 صورتیں مکی ہیں، یعنی سورہ الانعام اور سورہ الاعراف، اور یہ ہر اعتبار سے مکی صورتوں کے ایک انتہائی حسین و جمیل جوڑے کی صورت میں قرآن مجید میں وارد ہوئی ہیں. یعنی سورہ الانعام اور اس کے فوری بعد سورہ الاعراف مکی صورتیں. اور ان دونوں میں مضامین کی ترتیب بھی بہت عجیب ہے کہ دونوں میں اصل خطاب کا رخ مشرکین عرب سے بالعموم اور قریش مکہ سے بالخصوص ہے. ان کی گمراہیوں پر، ان کے شرک پر اور دین ابراہیمی میں جو انہوں نے بدعات کی، انہوں نے جو بدعات جاری کر دی تھیں، ان پر سختی کے ساتھ گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے توحید کی تعلیم دی گئی، جو ان کو دی گئی تھی تعلیم توحید کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اس کا بھی ذکر انہی صورتوں کے اندر آ رہا ہے. البتہ سورہ الانعام میں اسی ساری گفتگو کا دار و مدار امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے الفاظ کے حساب سے، یعنی اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے توحید کا بیان، اللہ کے احسانات، آفاق اور اس میں اس کی توحید کی نشانیاں، اس کی کمال صفات کے شواہد جو ہر طرف موجود ہیں، ان کے حوالے سے اس میں شرک کی مذمت اور توحید کی دعوت ہے. اسی ضمن میں امام الموحدین یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ بھی یہاں پر بیان آ رہا ہے اسی سورہ کے اندر. واضح رہنا چاہیے بالعموم جمیع اہل عرب اور بالخصوص قریش مکہ اس چیز کے مدعی تھے یا دعوے دار تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں، بلکہ وہ نسلاً بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے ہی وابستہ سمجھتے تھے. جہاں تک قریش مکہ کا تعلق تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے. چنانچہ اس صورت میں بھی یعنی سورہ انعام میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر دونوں اعتبارات سے اہمیت کا حامل ہے. اس پہلو سے بھی کہ وہ علی الاطلاق پوری نوع انسانی کے اعتبار سے بڑے اہم مرتبے پر فائز ہیں. علامہ اقبال نے بھی جو فرمایا ہے، براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینے میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو واقعہ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی کی تاریخ میں توحید کے اعتبار سے امام الناس ابو الانبیاء اور خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا بلند مرتبہ ہے. اس سورہ مبارکہ میں ان کی اس حجت کا ذکر ہے جس کا حوالہ خود اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا سورہ الانعام آیت نمبر 83 میں، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یعنی یہ وہ ہماری حجت ہے جو ابراہیم پر ہم نے اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی. چونکہ اس کی یا ان کی قوم سورج کی پرستش کرتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، سیاروں کی پرستش کرتی تھی اور بت پرست بھی تھی، تو اسی حوالے سے بڑے بڑے ہیکل انہوں نے تعمیر کیے تھے اور کثیر تعداد میں بت بھی رکھے ہوئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کی قوم نے. حضرت ابراہیم نے خاص طور پر ان آیات میں جو اس سورہ مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، ستارہ پرستی اور سورج پرستی کی مذمت کی، اور بڑے ہی دل نشین پیرائے میں اس چیز کو کھول دیا کہ نہ سورج کوئی اس حوالے سے حیثیت رکھتا ہے اور نہ چاند میں اور نہ ستاروں میں، یہ سب ڈوب جانے والے ہیں، ان میں سے کسی کو نہ دوام ہے نہ بقا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان سے کیسے محبت کروں اور کیسے ان کو پوجوں جو بالآخر ڈوب جانے والے ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے وہ نعرہ توحید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وارد ہوا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی میں نے تو ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 79 کے اوپر یہ بات آ رہی ہے. پھر اس کے بعد مزید اگر ہم دیکھیں 19 رکوع کی طرف اس پارے کے جائیں ہم 7ویں پارے کے، تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی بتایا گیا کہ لا تدرک الابصار، یعنی اس کو کوئی جو ہے نظر محیط یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، یعنی وہ سب کو دیکھتا ہے یا وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، یعنی وہ بڑا باریک بین ہے اور اس کو ہر چیز کی خبر ہے.
یہ اس سے بھی پتہ چل گیا یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر کسی نے دکھانے کے حوالے سے، اللہ کو دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی نے مشرکین نے بات کی تو اس کا بھی یہاں پہ جواب آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ انعام کے آخر کے حصہ جو کہ 7ویں پارے کے اندر ہے 108 آیات کے اندر یا آیت کے اندر، تو اس کے اندر باقاعدہ جو کفار کے معبود تھے یا اصنام تھے یا بت تھے جن کو وہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ آپ ان کو گالی بھی نہیں دے سکتے، اور اس سے مسلمانوں کو یا مومنین کو روکا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مکے کے اندر یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اور وہاں پہ مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے بتوں وغیرہ کو گالی نہیں دے سکتے یا سب نہیں کر سکتے یا برا نہیں کہہ سکتے۔ اور اس سے بھی مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی اس حوالے سے بیان کیا کہ کچھ مسلمان جو ہیں کفار کے بتوں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، جس کے جواب میں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی برے الفاظ یوز کر دیتے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ اب مسلمان بھی ان کے معبودوں کو گالی نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کو اوپر آتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں بھی اگر کسی کو دعوت دیں تو بڑی حکمت کے ساتھ دینی ہے، اس کے کسی معبود کو یا جو اس کی جو ٹاپ پریورٹی والی کوئی بزرگ ہے یا کوئی اس نے جو بھی اپنے معبود کے لیول کے لوگ گھر لیے ہوئے ہیں، یا پھر کرسچنز ہیں، ہندو ہیں، ان کے بت ہیں، یا ان کے جو ایسی ہستیاں ہیں جن کی وہ سمجھ لیجیے ایک قسم کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے حوالے سے دعوت کے حوالے سے بڑی احتیاط والا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ ان تک اچھے طریقے سے پیغام پہنچے۔ اور یہ پارہ نمبر 7 کا یہاں پہ سمجھ لیجیے اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔